آج کے ویلاگ میں آپ کو سیر کرانے لگا ہوں ٹورانٹو کے ایئرپورٹ کی۔ یہ ایئرپورٹ ٹورانٹو ڈاؤن ٹاؤن سے تقریباً 20-22 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ اب ہم ٹورانٹو ایئرپورٹ پہنچ آئے ہیں۔ یہاں تک پہنچتے ہوئے ہمیں کسی بھی سیکیورٹی حصار سے نہیں گزرنا پڑا، نہ ہی ہمیں 4-5 جگہوں پہ روکا گیا، نہ ہی ہمارے سامان کی تلاشی لی گئی اور نہ ہی گاڑیوں کی تلاشی لی گئی ہے۔ اس ایئرپورٹ تک پہنچنے کے لیے آپ اپنی ذاتی گاڑی میں آ سکتے ہیں۔ پبلک ٹرانسپورٹ بھی یہاں پر آتی ہے، جبکہ ٹورانٹو ڈاؤن ٹاؤن سے ایک اپ کے نام سے ٹرین چلتی ہے، مطلب یونین ٹو پیئرسن جو ٹرین چلتی ہے وہ بھی مسافروں کو یہاں لے کے آتی ہے۔ اب ہم ایئرپورٹ کی حدود میں داخل ہو گئے ہیں۔ چونکہ میرا مقصد ویڈیو بنانا تھا، اس لیے میں نے ایئرپورٹ کے 2-3 چکر لگائے تاکہ آپ کو سمجھا سکوں کہ ایئرپورٹ سے آپ اپنے عزیز و اقارب اور رشتہ داروں کو کیسے پک کرتے ہیں اور کیسے ڈراپ کرتے ہیں۔ تو یہ پک اپ لوکیشن ہے جہاں سے آپ اپنے آنے والے مہمان کو ریسیو کرتے ہیں۔ یہاں پر نہ ہی آپ کو ایف کا کوئی اہلکار نظر آئے گا، نہ ہی کوئی فوجی جوان یا پولیس نظر آئے گی، بلکہ یہ ایک پرائیویٹ کمپنی کا سیکیورٹی گارڈ ہے جو کہ صرف ٹریفک مینجمنٹ کے لیے یہاں پر کھڑا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ گاڑیاں پارک کرتے ہیں اور اپنے آنے والے مہمانوں کو پک کر کے آگے بڑھتے ہیں۔ اب میں اس سمت جا رہا ہوں جہاں سے ہم اپنے عزیز و اقارب، رشتہ داروں یا دوستوں کو ڈراپ کرتے ہیں۔ تو یہ وہ جگہ ہے جہاں ہم اپنے ساتھ لائے ہوئے مہمان کو ڈراپ آف کر سکتے ہیں۔ مستقبل کی منصوبہ بندی کے لیے ہم یہاں سے یہ سیکھ سکتے ہیں کہ اس ایئرپورٹ کو جس خوبصورتی سے ڈیزائن کیا گیا ہے، اگر ویسے ہم اپنے ایئرپورٹ ڈیزائن کریں تو شمال، جنوب، مشرق، مغرب کسی بھی سمت سے آنے والے لوگ ہائی وے سے اترے بغیر ہی اپنے مہمانوں کو پک اور ڈراپ کر کے اپنا وقت بھی بچا سکتے ہیں، اور جو رش ایئرپورٹس پر بنتا ہے وہ بھی نہیں بنے گا۔ اب ہم ایئرپورٹ کی عمارت کے اندر داخل ہو رہے ہیں۔ ابھی تک ہماری کوئی سیکیورٹی چیکنگ نہیں کی گئی ہے، اور مجھے تو یہ گمان ہو رہا ہے کہ شاید ہمیں یہاں پر پاکستانی ججز کی بیگمات والی ٹریٹمنٹ مل رہی ہے۔ مطلب یہ کہ ہم سیکیورٹی چیکنگ سے مستثنیٰ ہیں۔ آج کے ویلاگ میں ہم تھوڑا سا کمپیریزن کریں گے پاکستانی ایئرپورٹ کا اور کینیڈین ایئرپورٹ کا۔ ویسے تو ان کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے، لیکن پھر بھی اس ویڈیو سے ہم کچھ سیکھ سکتے ہیں کہ کیسے ہم پاکستانی ایئرپورٹس کو اگر بنائیں تو لوگوں کو سہولت ہوگی، اور وہ کیا بنیادی فرق ہے جو کہ پاکستانی ایئرپورٹس اور کینیڈین ایئرپورٹس۔ اس ایئرپورٹ پر ہمیشہ میلے کا سماں ہوتا ہے، جس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں سے روزانہ 1-2 یا درجنوں نہیں بلکہ سینکڑوں پروازیں اڑان بھرتی ہے۔ اس ایئرپورٹ سے ہزاروں لوگوں کا روزگار وابستہ ہے۔ ہزاروں لوگ یہاں پر نوکریاں کرتے ہیں اور کچھ لوگ یہاں کاروبار بھی کرتے ہیں۔ اس ایئرپورٹ کے 2 ٹرمینلز ہیں، یعنی ٹرمینل 1 اور ٹرمینل 3۔ جو عملہ یہاں پر کام کرتا ہے ان میں سے زیادہ تر آپ کو ساؤتھ ایشین ہی ملیں گے۔ ہمارے علاقوں کی طرح یہاں پر امیگریشن کے لیے پرانے بابے نہیں بٹھائے گئے ہیں، بلکہ یہ مشینیں نصب کی گئی ہے جو کہ خودکار مشینیں ہیں۔ مسافر یہیں سے اپنا ڈیٹا انٹر کرتے ہیں، پاسپورٹ سکین کرتے ہیں اور بلا کسی روک ٹوک کے یا وقت ضائع کیے ہی اپنا کام کر کے آگے بڑھتے ہیں۔ یہ سب کرنے کا مقصد نہ صرف یہ کہ مسافروں کا ٹائم بچانا ہے، بلکہ ان کو ایک سہل اور آسان سہولت فراہم کرنا ہے۔ یہ کام پاکستان میں بھی ہو سکتا ہے، لیکن کئی لوگ جو اوپر کی آمدنی پر انحصار کرتے ہیں ان کی اوپر کی آمدنی چھن جائے گی، اور ایسا وہ اپنے جیتے جی ہونے نہیں دیں گے۔ اسی لیے ہم پسماندہ ہی رہیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہمارے اعلیٰ حکام کو ان تمام سہولیات یا چیزوں کا پتہ نہیں ہے۔ جیسے کہ میں نے بتایا تھا، یہاں پہ ہزاروں لوگ کام کرتے ہیں، اس لیے مختلف برانڈز کے جو بڑے ریسٹورنٹس ہیں وہ بھی آپ کو ایئرپورٹ پہ ملیں گے۔ یہاں پہ شاپنگ ایریا بھی موجود ہے جہاں سے لوگ شاپنگ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو کپڑوں وغیرہ کے برانڈز ہیں ان کی دکانیں بھی ہیں۔ پاکستانی ایئرپورٹس پر بھی عملہ بہت ہوتا ہے، لیکن وہ کام نہیں کرتے۔ مطلب اتنا عملہ ہوتا ہے کہ اگر آپ باہر جا رہے ہیں تو ایک آفیسر پاسپورٹ پر سٹیمپ لگاتا ہے اور دوسرا آفیسر وہاں پر کھڑا ہو کے اسے چیک کرتا ہے۔ مطلب دونوں کو ایک دوسرے پر ہی اعتماد نہیں ہوتا۔ یہاں پہ انفارمیشن سینٹر بھی ہے،
کافی شاپ بھی ہے، اور اس کے علاوہ اگر باہر سے کوئی لوگ آ رہے ہیں اور ان کے پاس لوکل کرنسی نہیں ہے تو وہ بھی یہاں سے تبدیل کر سکتے ہیں۔ پولیس کا آفس تو ہے لیکن پورے ایئرپورٹ پہ ہمیں پولیس دیکھنے کو نہیں ملی ہے۔ یہاں کی صفائی ستھرائی، عملہ اور ان کی ترقی دیکھ کر اتنا ضرور خیال آتا ہے کہ کاش ہم بھی کبھی ترقی کریں، ہم بھی کبھی آگے بڑھیں، ہمارا ملک بھی آگے جائے۔ یہ تھا آج کا ولاگ، امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ خدا حافظ۔